قرآن پاک کے اندر جو کامیابی کا نسخہ دیا گیا ہے وہ ہے وفعل الخیر، بھلائی کے کام کرو، لوگوں کے کام آؤ۔ اگر ماہ رمضان المبارک کے اندر کوئی غریب شخص تمہاری نظر میں ہے، رشتہ داروں کے اندر، اپنے محلے کے اندر، قریب پڑوس کے اندر، تو فرمایا ان کی خیر خواہی کرو، ان کو جو ہے وہ مالی امداد کی ضرورت ہے وہ کر دو۔ 3 رمضان المبارک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آپ کے یوم وصال کی نسبت سے میں آپ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری پیاری امی جان حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کو مسجد بیت کی محراب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی۔ مسجد بیت یعنی گھر کے اندر جو نماز کے لیے جگہ مختص کی ہوتی ہے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد بیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی، صبح فجر ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی۔ اور امام حسن فرماتے ہیں اس کے بعد میری امی جان حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی، اپنے ابا جان کی امت کے لیے دعائیں کرتی، اور فرمایا کہ اپنے حق کے لیے کچھ نہیں مانگا کرتی تھی، یعنی اپنے حق کے لیے کچھ نہیں مانگا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رات کو عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہوتی۔ یہ ان کا معمول تھا، یہ ان کا خیر خواہی کا جذبہ تھا امت کے ساتھ۔ آج اگر ہم کسی اور کو کوئی مالی امداد نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو کم از کم ہم مسلمانوں کے لیے دعا تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ اگر ہم کسی اور کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں بھی وہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر ہم یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی جتنی امت گزر چکی ہے یا جتنی قیامت تک آئے گی ساروں کو اپنی رحمت سے بخش دے، تو لاکھوں اربوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور آگے آئیں گے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو سوچے کہ بندے کو کتنی نیکیاں اور برکتیں ملیں گی۔ تو خیر خواہی ضروری یہ نہیں کہ ہم مالی ہی امداد کریں، اگر یہ پاس موجود نہیں ہے تو کسی کی مدد کر دیں۔ ویسے کسی کو مدد کی ضرورت ہے، کسی سے مسکرا کر پیش آ جائیں، اچھا سلوک ان کے ساتھ کر لیں، تو اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ہم دوسروں کے حق میں دعائیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی دعائیں جو ہے وہ ہمارے حق میں قبول فرمائے گا۔